تو تمہارا ووٹ ایسے ویسے نتھو خیرے کو اب نہیں پڑے گا انشاءاللہ، اب نہیں پڑے گا، اب پڑے گا صرف اس غیرت مند کو پڑے گا جو اسمبلی میں اہل حدیث کی نمائندگی کر کے دکھائے گا انشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے، تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، میں اپنے رب کا ایک عاجز اور گناہگار بندہ ہوں۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں نواز شریف نے کہا فیصلہ آباد جلسہ ہونا چاہیے، بڑے بڑے مسلم لیگی تھے، برسر ممبر کہتا ہوں بزدل ماں کا بیٹا نہیں، کر سکتا ہوں، مٹ سکتا ہوں، پٹ سکتا ہوں، تختہ دار کو چوم سکتا ہوں، اب مرتے وقت تک نہ قرآن سے بے وفائی کر سکتا ہوں، نہ محمد کے فرمان سے بے وفائی کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جلسہ ہونا چاہیے، اور وہابیوں سارے بھاگ گئے، ابھی وقت نہیں۔ عبد الباسط صاحب آخری واقعہ سنیے، اگر ایک گناہگار، سننا بات، اگر ایک گناہگار 10 دن محنت کرے اور فیصلہ آباد 5 کلومیٹر تک پیک ہو جائے، اگر ہم سب محنت کریں اور بتلاؤ لاہور پیک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور سن لو، لوگ آتے ہیں نواز شریف کے نظریے کے لیے، کچھ بلاول کے نظریے کے لیے، کچھ عمران کے نظریے کے لیے، اور وہابیوں تم نے آنا ہے یا قرآن کے نظریے کے لیے یا محمد کے فرمان کے نظریے کے لیے، تمہاری قسمت کا کیا کہنا۔ میں نے کہا جب سارے کہنے لگے جلسہ نہیں ہو سکتا جی، ابھی چھوٹے چھوٹے شہروں میں کرو، ہائے ہائے ہائے، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا میاں صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب سنیے، ایک دیوانے کی بات سنیے۔ میں نے کہا میں مرکزی جمعیت کا چوکیدار ہوں، میں اس کا نوکر ہوں، آپ مرکزی جمعیت فیصل آباد کو اس جلسے کی میزبانی دیجئے۔ کعبہ کے رب کی قسم ایسا جلسہ روئے زمین پہ مولانا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ میں نے جو بات کہی نہ اپنے بھروسے پہ کہی، نہ اپنے باپ کے بھروسے پہ کہی، نہ اپنی برادری کے بھروسے پہ کہی، مجھے یاد تھا اللہ میں جس جماعت کا رکن ہوں وہ جماعت تیرے سید داؤد غزنی کا پودا ہے۔ اے اللہ میں جس جماعت کی چوکیداری کا آج یہاں اظہار کر رہا ہوں یہ اسماعیل سلفی کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اے اللہ تیری اس جماعت میں ثناء اللہ مرسری کی فکر ہے، تیری اس جماعت میں نذیر حسین دیلوی کی فکر ہے، تیری اس جماعت میں عبد المنان وزیر آبادی کی سوچ ہے، تیری اس جماعت میں فضل اللہ وزیر آبادی کی فکر ہے، تیری اس جماعت میں علامہ احسان اللہ ظہیر کا خون ہے یا حبیب الرحمان یزدانی کا خون ہے۔ اے اللہ میں کچھ بھی نہیں مگر میری لاج رکھنا۔ جب میں نکلا عبد الباسط صاحب ایک گھر گیا، دوسرے گھر گیا، ایک بات کہی، ایک بات، سارا فیصلہ آباد گواہ ہے۔ میں نے کہا اہل حدیثو، جو لچھمن سنگھ ہماری متا لٹی تھی، مجھے یقین ہے اگر دھوبی گھاٹ بھر دو گے تو آسمانوں والا نیچے اتار دے گا، وہ متا مل جائے گی۔ آج کل اسلام آباد کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں سارے سرنگو تھے اور ایک ہی سوال تھا کہ کیا وہابی اتنے ہیں؟ کیا وہابی اتنے ہیں؟ کیا وہابی اتنے ہیں؟ میں نے کہا تیری آواز میری آواز، قاسم نواز دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میں نے کہا سن لو، آج کے ریگل چوک کے اعلان کو سن لو اور انشاءاللہ مٹ جاؤں گا، کٹ جاؤں گا۔ اب موت کی وادیوں تک نہ جماعت سے بے وفائی کروں گا، نہ رب کے قرآن سے بے وفائی کروں گا، نہ محمد کے فرمان سے بے وفائی کروں گا۔
میں نے کہا، میں نے رات کہا، میں نے کہا مولانا اب سنتے جانا، آگے کچھ نہیں کہتا، سنتے جانا۔ آج کے بعد، آج کا اعلان سنیے اور میری بات ختم ہونے والی، آج کے بعد کوئی اجتماعی جلسہ نہیں کرواؤں گا، اور جہاں گرجوں گا اکیلے اہل حدیثوں کو لے کے گرجوں گا، اور انشاءاللہ لیاقت باد راولپنڈی کے اندر ان قریب اہل حدیث کانفرنس کے نام پہ اجتماع ہوگا، جلسہ ہوگا، اور یاروں کو بھی کہیں گے ہم نے بھی لے لیا گھر تیرے گھر کے سامنے انشاءاللہ۔ اب احسان اللہ ظہیر کے روحانی بیٹے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جاگ پڑے ہیں، راولپنڈی سے آزاد لے کر ڈی جی خان تک۔ جب آخری جلسہ ہوگا تو ڈی جی خان سے پھر ہم مینار پاکستان آئیں گے۔ سننا بات بھائی، توجہ میری طرف ہے، مینار پاکستان آئیں گے، اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک عبد الباسط جیسے اسمبلیوں کی زینت نہیں بن جاتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن بیان ہوگا، محمد کا فرمان بیان ہوگا، اور جیسے مسجد میں ہوگا وہی ایوانوں میں بھی ہوگا، جیسے مسجدوں میں ہوگا۔ آج جس طرح ریگل چوک میں ہوتا ہے، آج جس طرح عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں ہوتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم اسی طرح قومی اسمبلی میں ہوگا، اسی طرح پنجاب اسمبلی میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا اعلان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، محنت کرو، تقاضا کرو، جنگ لڑو، دوڑ بھاگ کرو، مگر مدد کے لیے آخر میں اپنے اللہ کے سامنے جھکو۔ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، آئندہ الیکشن اہل حدیث ہو، اگر تم نے صف بندی کر لی، ایک ہو گئے، اختلاف مٹا دیے، اور ساجد میر کی قیادت کو تسلیم کر کے نکل پڑے، ہم قیامت کے دن تمہارے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میری تمہاری خوش قسمتی کا کیا عالم ہے، لوگ اس کائنات میں بدھ مت کو بھی ماننے والے موجود ہیں، اس کائنات میں عیسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، اس کائنات میں موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پیشوا کہاں سوتے رہے، توجہ کرنا، کہاں جاگتے رہے، شادیاں کیسے کرتے تھے، خوشیاں کیسے مناتے تھے، غمیاں کیسے کرتے تھے، اور سارے کے سارے دنیا کی ترقی تو کر گئے مگر اپنے پیشواؤں کے بارے کچھ نہیں جانتے ہیں۔ موسیٰ کے ماننے والوں سے پوچھا بتلاؤ، موسیٰ کی زندگی کے گوشوں کو ذرا سامنے لاؤ، تو کہا چند واقعات کے سوا کوئی پتہ نہیں کہ موسیٰ کیا کرتا رہا، کیسے سوتا تھا، کیسے جاگتا تھا، کیسے خوشی مناتا تھا، کیسے غم مناتا تھا، کیسے شادی کرتا تھا، کیسے رات گزارتا تھا، کیسے دن گزارتا تھا۔ اور یہی عالم عیسیٰ کے ماننے والوں کا ہے، یہی عالم بدھ مت کے ماننے والے کا ہے، لیکن اہل حدیثو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو، جسے تم نے پیشوا مانا، جسے تم نے آقا مانا، جسے تم نے ہادی مانا، جسے تم نے رسول مانا، جسے تم نے مربی مانا، جسے تم نے اپنا رہبر مانا، وہ تو رات کے اندھیرے میں اماں عائشہ کے حجرے میں سجدہ بھی کرے۔ آج صدیاں بیت گئیں لیکن شیخو پورا کے اندر وہ سجدہ آج بھی سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ کیوں؟ رب نے ایک نظام بنایا، رب نے قیامت تک کے لیے آنے والے اپنے بندوں کے لیے راستہ متعین کیا۔ وہ یہ کیا
کہ اب دین بھی آخری ہے اور دین کے لانے والا کا بھی آخری ہے۔ یہ مبارک ہے اہل حدیث کو کہ آج اہل حدیث کا 10 سال کا بچہ اور جب سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا تو ہاتھ سینے پہ رکھ کے کیوں نماز پڑھتا ہے، اور شیخو پورا والو وہ یہ نہیں کہتا کہ ملتان والے نے کہا ہے، وہ یہ جواب میں نہیں کہتا لاہور والے نے کہا ہے، وہ جواب نہیں دیتا پاک پتن والے نے کہا ہے، اجمیر والے نے کہا ہے، بغداد والے نے کہا ہے، وہ میرا تیرا بیٹا کہتا ہے میں اس لیے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ آمنہ کا لال رکھا کرتا تھا، اس لیے رکھتا ہوں کہ حبیب خدا رکھا کرتا تھا، اس لیے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں اٹھو، اس پاکستان میں تم بھی ایک قوت ہو، تم بھی ایک للکار ہو، تم بھی ایک غیرت ہو، اگر تم اس غیرت اور للکار کو لے کے نکلو گے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، پاکستان کی کوئی اسمبلی بھی اہل حدیث سے خالی نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی انشاءاللہ۔ آخری بات آخری بات سنیں، سن لو، اگر یوسف مسروری سے قرآن و سنت سننا فرض ہے، اگر خالد مجاہد سے قرآن و سنت سننا فرض ہے، اور پھر اس قرآن و سنت کو لے کے پاکستان کے بازاروں میں نکلنا بھی فرض ہے، اسمبلیوں میں جانا بھی فرض ہے۔ آج پاکستان کی اسمبلی میں قانون پیش کیا گیا کہ جو 18 سال کی عمر سے پہلے کسی مولوی کی تقریر سن کے مسلمان ہو جائے گا، اس مولوی کو 5 سال سزا ہوگی۔ اور وہابیوں، اور جو تم نے قرآن و سنت مانا ہے، کیا اس میں عمر کی قید ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہے؟ اگر نہیں ہے